اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آٹومیٹڈ لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری، الیکٹرانک لائبریری، ورچوئل لائبریری اور ہائبریڈ لائبریری کے کانسیپٹس کے حوالے سے ہے۔ یقیناً ہمارے بہت سارے پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹس ڈیفینیشنس وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ان میں سے ان ٹرمز کا جو ہے ڈفرنس پوچھا جائے تو ہمیں سے بہت سارے جو ہے تھوڑا سا دھندلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کانسیپٹس کو جو ہے بلڈ کرنے کی، کلیریفائی کرنے کی۔ میرا نام ہے شاہزیب مغیری، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ، یونیورسٹی آف سرگودا سے۔ جب ہم آٹومیٹڈ لائبریری کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹڈ لائبریری دوسری لائبریریز کی نسبت، جیسے ورچوئل لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری، الیکٹرانک لائبریری، ان میں سب سے بڑا ٹرم ہے جس میں آپ مشینز کا استعمال کرتے ہو اپنی لائبریری کے آپریشنز کو ان اینڈیبل بنانے کے لیے۔ ہفتے میں 7 دن ہی سروسز اور ہاؤس کیپنگس وغیرہ پرووائڈ کرنے کے لیے، تو جو آپ کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہو اس میں آٹومیٹک مشینز آ جاتی ہیں، سیمی آٹومیٹک مشینز آ جاتی ہیں، تو ان کے ذریعے آپ اپنی لائبریری کی ہاؤس کیپنگس اور اپنی سروسز مہیا کرتے ہیں۔ سروسز سے مراد آپ ویب اوپیکس وغیرہ اور اوپیکس وغیرہ یا اس طرح کی اور بہت ساری سروسز دیتے ہیں۔ ہاؤس کیپنگس میں آپ کی ایکوزیشن، کیٹالوگنگ، سرکولیشن یا اس طرح کے اور سارے پروسیسز آ جاتے ہیں۔ تو جو آٹومیٹڈ لائبریری ہے یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں آپ کا ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر آ جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر میں آپ کی کمپیوٹنگ ٹیکنالوجیز، کمپیوٹر اور دوسری ڈیوائسز وغیرہ آ گئی، اور سافٹ ویئرس میں آپ کے لائبریری مینجمنٹ سسٹمس آ جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی لائبریری کی ہاؤس کیپنگس اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب آٹومیشن سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہفتے میں 7 دن اور 24 گھنٹے آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان میں سے تھوڑے سے ایکوپمنٹس میں نے یہاں پر لکھے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہو آٹومیٹڈ لائبریری میں۔ RFID ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن یا ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر، جس میں بک ڈراپرس آ جاتے ہیں، سیلف چیک ان چیک آؤٹ سسٹمس آ جاتے ہیں، اوپیکس آ جاتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی دوسری لائبریری کے ساتھ لنکس وغیرہ آ جاتی ہیں آپ کی۔ ان میں آپ سافٹ ویئرس کا جو استعمال کرتے ہیں وہ انٹیگریٹڈ لائبریری مینجمنٹ سسٹمس بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر ڈفرینٹ طرح کے موڈیولز بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لائبریری، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ براڈ ٹرم ہے، براڈ ٹرم سے مطلب کہ یہ بیبلیوگرافیکل ڈیٹا کو بھی ہولڈ کرتی ہے، اس کے بعد میٹا ڈیٹا کو بھی ہولڈ کرتی ہے، یا کسی اور طرح کے ڈیٹا کو بھی۔ تو یہ سب سے جو ہے براڈ امبریلا ٹرم ہے لائبریری آٹومیشن، جو ہے دوسرے جو ٹرمز ہیں ڈیجیٹل لائبریری، ورچوئل لائبریری یا اور ٹرمز کی نسبت۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل لائبریری اینڈ ای لائبریری کے حوالے سے۔ تو جو ڈیجیٹل لائبریری ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کے کانٹینٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی کتابیں وغیرہ ہوں، یہ 0 اینڈ 1 میں، یعنی کہ کمپیوٹر ریڈیبل لینگویج میں ہوتی ہے، کیونکہ کمپیوٹر ہماری زبان نہیں سمجھ سکتا، اور کمپیوٹر صرف آن آف اور 0 اینڈ 1 کو ہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اور ڈیجیٹل لائبریری جو ہوتی ہے یہ آپ کے ڈیجیٹل فارمیٹس جو ہوتے ہیں آپ کے، ان کو جو ہے اسٹور کرتی ہے اور ان کو جو ہے پریزرو کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ڈیجیٹل لائبریری۔ اور جب ہم الیکٹرانک لائبریری کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرانک لائبریری جو ہے کمپیوٹر، ٹیلی ویژن یا اور جو الیکٹرانک گیجٹس یا ایکوپمنٹس ہوں گے، جیسے میں نے مثال دی ہوئی ہے کہ مائکرو فلمس، مائکرو کارڈس، مائکرو فچز، آڈیو ٹیپس، ویڈیو ٹیپس، CD رومس، فلاپی ڈسکس وغیرہ، ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ تو ڈیجیٹل لائبریری میں آپ وہی جو آپ کا کانٹینٹ، چاہے ڈیجیٹل بون ہو یا ڈیجیٹائزڈ کانٹینٹ ہو، ان کو آپ اسٹور کرتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور الیکٹرانک لائبریری وہ لائبریری جس میں آپ اسی ڈیجیٹل جو آپ کا کانٹینٹ ہو اس کو جو ہے آپ اس کے ذریعے جو ہے الیکٹرانک ڈیوائسز اور ایکوپمنٹس کے ذریعے جو ہے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ یہ دونوں جو ہیں ٹرمز انٹرچینجبل بھی استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو اس کے بعد ڈیجیٹل لائبریری کے جو سافٹ ویئرس ہیں یہ ڈی اسپیس آپ استعمال کرتے ہیں، انوینیو جو ہے سافٹ ویئر یہ استعمال کرتے ہیں، OPUS اور ای پرنٹ وغیرہ۔ اور میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ آٹومیشن کے لیے آپ دوسرے سافٹ ویئرس استعمال کرتے ہیں، جس میں آپ کو آ گیا آپ کا انٹیگریٹڈ لائبریری مینجمنٹ سسٹم، LIMS آ گیا یا LIMS آ گیا، یا اس طرح کے اور بہت سارے سافٹ ویئرس موجود ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل لائبریری اور ای لائبریری میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ڈیجیٹل لائبریری میں آپ جو کانٹینٹس رکھتے ہیں وہ آپ کے
ڈیجیٹائزڈ ہوتے ہیں، 0 اینڈ 1 کے فارم میں ہوتے ہیں، جن کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور آپ ان کو ٹچ نہیں کر پاتے اور جسٹ آپ ان کو سی کر پاتے ہیں، دیکھ پاتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل لائبریری ہے، اور ای لائبریری کے ذریعے آپ یعنی کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے ان کانٹینٹس تک اپنی رسائی کو ممکن بناتے ہیں. تو ای لائبریری اینڈ ڈیجیٹل لائبریری میں یہی ڈفرینس ہے. اس کے بعد ڈیجیٹل لائبریری جو ہے یہ آپ کی ڈیل کرتی ہے ڈبلن کور، میٹا ڈیٹا یا کسی اور طرح کا ڈیٹا جو یعنی کہ سارا کا سارا 0 اینڈ 1 کے فارم میں ہی ہو. اس کے بعد جب ہم ورچوئل لائبریری کی بات کرتے ہیں تو ورچوئل لائبریری جیسا اوپر والی پوائنٹ آپ دیکھیں گے، میڈ ڈن اینڈ سین. اب یہ لائبریری جو ہے ایسی لائبریری ہوتی ہے جو آپ صرف اور صرف کمپیوٹر پر جو ہے انٹرنیٹ پر اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اس کو دیکھ پاتے ہیں، جسے ہم دوسری جو ہے نا لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورچوئل لنکس جو آپ کی ہائپر ٹیکسٹ لنکس ہوتی ہیں، جیسے آپ ان پر کلک کرتے ہو تو وہ آپ کو کسی دوسری جگہ پر لے جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی ڈفرینٹ طرح کی URLs ہوتی ہیں جو آپ کو مختلف ڈیٹا بیسز کی طرف لے جاتی ہیں، مختلف جو ہے مٹیریلز کی طرف لے جاتی ہیں، میڈیا کی طرف لے جاتی ہیں، جو کیٹالاگس ہیں ان کی طرف لے جاتی ہیں، دوسری لائبریریز کی طرف لے جاتی ہیں، یا پھر دوسرے اس طرح کے جو ہیں جرنلز ہو گئے، انڈیکسز ہو گئی یا کوئی اور چیز ہو گئی، ان کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں. تو ورچوئل لائبریری وہ لائبریری جس میں آپ کی مختلف طرح کی URLs موجود ہوتی ہیں جن پر آپ کلک کر کے کسی دوسرے جو ہے کانٹینٹس کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، تو اس کو ہم ورچوئل لائبریری کہتے ہیں. ورچوئل لائبریری آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں ملتی ہے، اور یہ لائبریری جو ہے یعنی کہ ڈیجیٹل لائبریری اور آٹومیٹڈ لائبریری سے مختلف لائبریری ہے جس میں آپ کو ورچوئل لنکس وغیرہ ملتی ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہائبرڈ لائبریری. اب یہ ہائبرڈ لائبریری مجموعہ ہے ٹریڈیشنل لائبریری جس کو جو آپ کے پاس عموماً پائی جاتی ہے، جن میں ہارڈ فارم میں کتابیں وغیرہ ہوں، اور اس کے بعد ڈیجیٹل لائبریری بھی ہو سکتی ہے، اس میں ورچوئل لائبریری بھی ہو سکتی ہے. 2 یا 2 سے زائد جو بھی لائبریریز ہوں گی ان کو ہم ڈیجیٹل لائبریری کنسیڈر کرتے ہیں، جس میں آپ کو سافٹ فارم میں بھی مٹیریلز انفارمیشن کنٹینرز ملتے ہیں اور ہارڈ فارم میں بھی انفارمیشن کنٹینرز ملتے ہیں. اب ان کی کانسیپٹس بلڈنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ٹریڈیشنل لائبریری یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ان کو وزٹ کرتے ہیں، ان میں سے کتابوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور ڈیجیٹل لائبریری یعنی کہ کمپیوٹر بورن جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، یا پھر کمپیوٹر کے لیے ان ڈاکیومنٹس کو بنایا جائے، ڈیجیٹائزڈ کیا جائے، تو یہ ڈیجیٹل لائبریری. ای لائبریری میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں انہی کانٹینٹس کو ریٹریو کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے. اس کے بعد ورچوئل لائبریری جو ہے انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہے جس میں مختلف طرح کی URLs وغیرہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد جب ہم ہائبرڈ لائبریری کی بات کرتے ہیں تو یہ لائبریری ورچوئل ورلڈ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور کمپیوٹر میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور پھر انٹرنیٹ پر بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو اسے ہم ہائبرڈ لائبریری کنسیڈر کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.